اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے مخصوص ہیں۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ حضرات، اس زمانے میں جہاں لوگوں کے پاس وقت کم ہیں اور مصروفیات زیادہ، لیکن اس کے باوجود حجت الاسلام عالی جناب مولانا یامین قبلہ صاحب نے ایک نایاب کوشش کی ہے، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ جن حضرات کے پاس وقت کم ہیں وہ بھی ان ویڈیو کو دیکھیں، وقت نکالیں۔ کتاب کا متن واقعی نایاب ہے۔ اس طرح کی کتابیں تو بہت ہیں، مگر اس کتاب میں جو خصوصیت ہے وہ ہر کتاب میں نہیں ہے۔ مومنین نے کرام سے گزارش ہے کہ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے اس چینل باغری عزادار سادات مڑھن کے لیے ضرور نکالیں۔ میں بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کی زحمات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں شیطان کا عبادت کے عوض خدا سے سوال۔ شیطان نے کہا، پروردگار سے سوال کیا، پروردگار تو مجھے اس دن تک کی مہلت عطا کر جس میں سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے ایک وقت معین کے دن کی مہلت دی گئی۔ شیطان نے کہا، پروردگار تو کسی کا حق نہیں مارتا، تو کسی کا حق ضائع نہیں کرتا، تو کسی کی اجرت دینے میں تاخیر نہیں کرتا، حالانکہ تو نے ہمارے منصب کو چھینا ہے، ہم کو ملائکہ کی صفوں سے باہر کر دیا، لہٰذا ہم نے جو اتنے سال عبادت کی ہے وہ کہاں جائے گی؟ آسمان پر ایک قدم کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ہم نے عبادت نہ کی ہو۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا کہ شیطان نے 6000 سال تک آسمان پر عبادت کی، لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ دنیا کے سال تھے یا نوری سال تھے، لہٰذا اس نے اپنی ان عبادتوں کے عوض خدا سے اجرت طلب کی۔ خدا نے بھی پوری فراخ دلی سے اجازت دے دی کہ جو بھی چاہے مانگ لو، ہم تم کو دیں گے۔ شیطان نے کہا، ہماری اولاد میں اضافہ کر، ہم چاہتے ہیں کثیر الاولاد ہو۔ خدا نے قبول کر لیا۔ اس کی داہنی ران میں مردانہ اور بائیں ران میں عورتوں جیسی صلاحیت پیدا کر دی۔ کہا کہ تم ان دونوں رانوں کو جب رگڑو گے تو چینٹی اور سانپ کی طرح زمین پر تخم گریں گے، ہر تخم سے ایک شیطان پیدا ہوگا اور سب کے سب لڑکے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے شیطان کے صرف ایک لڑکی ہے اور باقی سب لڑکے ہیں، جس کی تفصیل کا موقع ملے گا تو بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ذرا ملاحظہ کیجئے کہ اتنی بڑی تعداد میں شیطان پیدا ہوتے ہیں لیکن مرتا ایک نہیں، تو بھلا اس وقت تک شیطان کی تعداد کتنی ہوگی؟ خدا ہی جانے۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا لیے جائیں تو تم دیکھو گے کہ ایک انسان کے لیے اتنے شیطان ہجوم آور ہوتے ہیں، جیسے کسی پیالے میں شہد بھر دیا جائے تو دیکھو گے کہ اس پر مکھیاں کتنی جمع ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک انسان کو بہکانے کے لیے شیطان کی اتنی تعداد جمع ہو جاتی ہے کہ خدا ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد شیطان نے کہا، آدم کی اولاد ہم کو نہ دیکھے، خدا نے قبول کر لیا۔ شیطان نے تیسری خواہش کی کہ خدایا ہم کو انسانوں کے خون کی رگوں میں جگہ دے، خدا نے اس کو قبول کر لیا۔ شیطان نے چوتھی چیز مانگی، خدایا تم مجھ کو بنی آدم کے سینوں میں جگہ دے، خدا نے کہا یہ بھی دیا۔ اس کے بعد شیطان نے کہا، ہماری آخری خواہش یہ ہے
کہ ہم کو قیامت تک کی مہلت دے کہ ہم نہ مریں۔ خدا نے کہا ہم نے تم کو وقت معلوم تک کی مہلت دی۔ یہ ساری چیزیں خدا سے ملنے کے بعد شیطان نے کہا ہم کو کچھ سوال کرنا ہے، لیکن ان کے اظہار سے ہم ڈر رہے ہیں۔ خدا نے کہا بغیر کسی خوف و ڈر کے سوال کر سکتے ہو۔ پہلا سوال شیطان نے کیا، شیطان نے کہا کہ ہم اعتراض کرتے ہیں، ہمارا خدا عالم ہے، حکیم ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی کرتا ہے، تو وہ پھر تو نے ہم کو کیوں پیدا کیا جبکہ تجھ کو معلوم تھا کہ ہم کیا کریں گے۔ شیطان نے اللہ سے دوسرا سوال کیا، ہم کو پیدا کرنے کے بعد ہم کو اپنی اطاعت اور عبادت کے لیے کیوں حکم دیا جبکہ ہماری اطاعت سے تجھ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا، اور ہماری اطاعت و عبادت تیری خدائی میں کچھ اضافہ نہیں کرتی، اور ہماری مخالفت سے تیری خدائی اور سلطنت میں کچھ بھی کم نہیں ہوتا۔ تیسرا سوال شیطان نے کیا، جبکہ ہم تیری اطاعت اور معرفت کے قائل تھے، تو نے پھر آدم کے سجدے کے لیے ہم کو کیوں حکم دیا؟ چوتھا سوال ابلیس نے پھر کیا، آخر ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تو نے ہمارے اوپر لعنت کی، باوجود کہ سالوں ہم نے تیری عبادت و بندگی کی، پھر بھی ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تو نے میرے اوپر غضب کیا۔ پانچواں سوال ابلیس نے کیا، آدم کی عداوت جو ہمارے دل میں ہے تو اس کو جانتا ہے، پھر تو نے ہم کو اولاد آدم پر کیوں مسلط کر دیا؟ ہم ان کی رگوں میں بھی داخل ہو سکتے ہیں، ہم ان کو دیکھیں وہ ہم کو نہ دیکھیں۔ چھٹا سوال ابلیس نے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا، اس میں تیری کیا حکمت ہے؟ تو نے ہم کو قیامت تک کی مہلت دے دی، اگر تو نے مجھ کو ہلاک کر دیا ہوتا تو پوری مخلوق کو راحت مل جاتی۔ خدا کا خطاب ہوا، اے شیطان، اگر تو نے مجھ کو عالم اور حکیم مانتا ہے تو یہ ساری بحث مباحثہ بیکار ہے۔ حکیم کے لیے بحث نہیں ہوتی، ہاں اگر گناہ گار نہ ہو تو کیسے معلوم ہوگا خدا عفو کرنے والا بخشنے والا ہے۔ جب تک کوئی میدان جنگ میں نہیں جاتا فتح نہیں کرتا اس کو شجاع نہیں کہتے، جب تک کوئی مصیبت کے وقت صبر نہ کرے صابر نہیں کہتے، جب تک کوئی لوگوں کے عیبوں پر پردہ پوشی نہیں کرتا ستار نہیں کہتے، جب تک کوئی مسائل کا جواب نہیں دیتا عالم نہیں کہتے، جب تک خدا کسی کو خلق نہ کرے اور روزی نہ دے خالق اور رازق نہیں کہتے، جب تک خدا معاف نہ کرے غفور نہیں کہتے۔ عزیزان محترم، حدیث بنی اسرائیل مشہور ہے، جب حضرت ابراہیم نے 3 گناہگار شخصوں کو دیکھا تو ان کے لیے بد دعا کی کہ وہ تینوں مر گئے، اس کے بعد ایک چوتھے کو دیکھا، چاہتے تھے کہ اس کے لیے بھی بد دعا کریں، خدا نے کہا ابراہیم بد دعا نہ کرو، وہ ہماری غفاری کے زیر سایہ ہے، وہ گرنا ملائکہ جیسے معصوم بندے ہمارے بہت ہیں۔ فقر رازی کہتے ہیں کہ اگر ثقلین مل کر چاہیں تو شیطان کے ان شبہات کے جواب دیں تو بھی نہیں دے سکتے، لیکن ان سارے سوالوں کے جواب خدا کے اس ایک جواب میں ہیں جو آدم کو دیا تھا۔ حضرت آدم نے کہا کہ پروردگار ہمارے مقابلے میں ایسا دشمن ہے، اس کے اوپر تو نے اتنا لطف کیا، اس کی ساری مانگیں پوری کر دیں، اس کو اتنی لمبی عمر دے دی، خدایا ہمارے اوپر کیا مرحمت فرما رہا ہے جو ہماری اولاد اس کے شر و فتنہ سے نجات پا سکے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت آدم کی شفقت پدری سے برداشت نہ ہوا اور رونے لگے۔ اس وقت خدا نے کہا تیری ہر اولاد کے لیے 2 فرشتہ موکل کروں گا جو شیطان اور اس کے شر کو ان سے دور کریں گے۔ حضرت آدم نے کہا خدایا اتنا کم ہے؟ خدا نے کہا کہ تمہاری اولاد گناہ کا قصد کرے گی، لیکن جب تک انجام نہ دے گی وہ نہیں لکھے جائیں گے، اور گناہ کرنے کے بعد صرف ایک بدی لکھیں گے، لیکن اگر اطاعت اور فرما برداری کی نیت کریں گے لیکن انجام نہیں دیں گے پھر بھی ایک نیکی لکھ دیں گے، اور اگر اس نے اس کو انجام بھی دیا تو 10 نیکیاں لکھیں گے، بلکہ بعض کاموں پر 700 نیکیاں لکھیں گے۔
حضرت آدم نے کہا خدایا اور زیادہ کر۔ خدا نے کہا روح قبض کرنے والے فرشتے کو حکم دیا کہ وہ پیروں کے ناخن سے روح نکالے تاکہ شاید بندہ توبہ کر لے۔ یہی وجہ تھی کہ جب آیہ توبہ نازل ہوئی تھی تو شیطان بہت تیز آواز میں چیخا اور اپنے زانووں پر دونوں ہاتھوں کو مار کر رونے لگا۔ اس کے بعد اپنی ساری اولاد کو جمع کیا، پھر ان سے کہا کہ اب کیا کیا جائے۔ اس کی ساری اولاد میں بڑے بڑے کام کرنے والے شیطانوں نے کچھ نہ کچھ مشورے دیے، لیکن شیطان نے سب کو رد کر دیا۔ آخر میں اس کے سب سے بڑے بیٹے نے کہا ہمارے اعتبار سے تو یہ ہے کہ ہم سب کو بندوں کے بہکانے سے زیادہ اس بات پر کوشش کرنا چاہیے ہم گناہ گار بندوں کو توبہ کرنے کی فرصت ہی نہ دیں۔ شاید یہی وجہ ہے لوگ ہر کام میں جلدی کر لیتے ہیں لیکن توبہ کو ٹالتے رہتے ہیں۔ یہی شیطانوں کا سب سے بڑا کام ہے۔ جب شیطان سے پوچھا گیا تم نے اتنی لمبی عمر کیوں مانگی تو اس نے کہا کہ ہم مطمئن ہو گئے کہ انسانوں کو بہکانے کا موقع زیادہ ملے گا۔ ہم انسانوں کے آگے سے آئیں گے، پیچھے سے آئیں گے، داہنی طرف سے آئیں گے، بائیں طرف سے آئیں گے، بہکا کر بہکائیں گے۔ ملائکہ نے جب شیطان کی اس بات کو سنا تو ملائکہ کو اولاد آدم پر رحم آیا اور خدا سے کہا خدایا اولاد آدم بہت مشکل میں پڑ گئے ہیں، دشمن اتنا قوی ہے اور اس پر یہ کہ اولاد آدم اس کو نہیں دیکھیں گے۔ جو جان سکے کہ شیطان کس طرف سے آئے گا، اوپر سے آئے گا۔ شیطان نے قسم کھائی کہ سب کو بہکائیں گے، لہٰذا خدا اولاد آدم کے لیے اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ خدا کا ارشاد ہوا اے ملائکہ شیطان نے بہکانے کے لیے چاروں سمت لے لیا۔ ہم نے دو سمتیں آدم اور اولاد آدم کے لیے چھوڑ دی ہیں، ایک سمت اوپر کی اور ایک سمت نیچے کی، اسی لیے کہ اولاد آدم اوپر کی سمت اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا و گریہ و زاری کرے اور نیچے کی سمت اسی لیے کہ ہم سے انکساری کرے اور اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ دے۔ یہ دونوں سمتیں انسان کی بخشش کے لیے کافی ہیں، لیکن عزیزو افسوس ہوتا ہے ان انسانوں پر جو اذان کی آواز سنتے ہیں لیکن خالق کی طرف شتاب نہیں کرتے، مسجد کو دیکھتے ہیں، مسجد کی طرف سے گزرتے ہیں لیکن ایک سجدے کے روادار نہیں ہوتے، مصیبت و آلام میں گرفتار ہوتے لیکن دست بدعا کے بجائے دنیا اور دنیا والوں پر تکیہ کرتے ہیں، جبکہ خود قرآن نے صریح الفاظ میں کہا ہے مصیبت کے وقت صبر اور نمازوں کا سہارا لو۔ جی ہاں، خاک ساری سے بہتر کوئی حالت نہیں ہے۔ شیطان جب دیکھتا ہے کہ انسان سجدہ کر رہا ہے تو وہ اپنے منہ کو پیٹتا ہے اور چیختا ہے وائے ہو ہمارے اوپر کہ ہم کو سجدے کا حکم ہوا لیکن ہم نے معصیت کی، اور اس کو سجدے کا حکم ہوا اس نے اطاعت کی۔ اتنا اپنی صورت کو پیٹتا ہے کہ اس کے چہرے کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گرتا ہے۔ جو انسان زیادہ سجدہ کرتا ہے شیطان اس کا اتنا ہی زیادہ دشمن ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اے مومنو تم اپنے سجدوں کو طول دیا کرو، خصوصاً نماز کے بعد سجدہ شکر کو کبھی فراموش نہ کرنا، کیونکہ انسان کے لیے خدا کے نزدیک اس سے اچھی اور کوئی حالت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے سارے ائمہ معصومین علیہم السلام سجدے کی حالت میں دنیا میں آئے اور زندگی بھی سجدہ کی حالت کو ترجیح دی، اور جب دنیا سے گئے تو بھی سجدہ کے عالم میں اس کی بہترین مثال پہلے اور تیسرے امام علیہ السلام ہے۔ آقا محسن قراتی اپنی کتاب تفسیر نماز میں سجدے کے فضائل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں اگر انسان کو سجدے کے فضائل معلوم ہو جائیں تو انسان کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے گا۔ جب کوئی اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے خدا بندے عالم فرشتوں سے پوچھتا ہے اے ملائکہ بتاؤ کہ اس کی جزا کیا دی جائے۔ ملائکہ اپنے اعتبار
اعتبار سے اس سجدے کی جزا معین کرتے ہیں، خدا ہر ایک کی بتائی ہوئی جزا پر انکار کرتا ہے۔ آخر میں فرشتے کہتے ہیں خدایا تو بہتر جاننے والا اور ثواب دینے والا ہے، تو خدا کہتا ہے کہ یہ اپنی سب سے بلند و بالا عزت جیسی چیز پیشانی کو میرے سامنے زمین پر رکھ دی ہے، لہٰذا میں اس کو اتنا بلند کروں گا اور عزت بخشوں گا کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا خدا اپنے سجدہ کرنے والے بندوں کو عزت و شرف سے سرفراز کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔